یو کین ناٹ ول انلیس اللہ ولز، یعنی کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ اب وہ ایک سجدہ ہی کرنا بڑا مشکل ہوا پڑے، دڑا دڑ سجدے کیے جا رہے ہیں، محرابیں پڑ رہی ہیں، زلفیں سفید کالی پیلی ہو رہی ہیں، داڑیاں اتنی لمبی ہوئی ہیں کہ زمین چھونے والی ہیں، کرمزن ہو گئی ہیں، بس وہ ایک سجدہ پھر بھی نہیں ہو رہا بندے سے، وہ اخلاص والا سجدہ۔ کون سا سجدہ؟ دیر از نو بڈی ان ہارٹ ایکسیپٹ گاڈ آلمائٹی اللہ۔ وہ ایک سجدہ مشکل ہو گیا، بہت مشکل کام ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اس میں عزم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ نام جو تو دل سے ایسے پکارے کہ دل میں کوئی اور شے نہ ہو۔ تو ہم جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں، کوئی نہ کوئی ساتھ آ ملتا ہے، کوئی ہمسایہ ملتا ہے، کوئی رشتہ آ ملتا ہے، کوئی نہ کوئی خیال یا کوئی نہ کوئی تصور ہمارے ساتھ آ ملتا ہے۔ دیکھیں قرآن وہی ہے، آیات وہی ہیں، الفاظ نہیں ہیں، بس کسی کو شیخ عبد القادر جیلانی پڑھ رہے ہیں اور کسی کو کوئی انجینئر اور مولوی پڑھ رہے ہیں، لیکن سمجھ اپنی اپنی ہے۔ جیسے اللہ کہہ رہا ہے فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، سورہ الانبیاء میں آیت 79 میں، اور ہم نے سلیمان کو فہم دیا قرآن کا، یعنی علم دیا۔ وہ جب ملکہ بلقیس کو خط ملا نا، تو اس نے وزراء کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ یہ جو خط آیا ہے اس کے بارے میں کیا کریں۔ تو ملکہ سیانی تھی، کہنے لگی یہ خط جس نے بھیجا ہے، یہ خط بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا طاقتور بادشاہ ہے، جس نے میری خوابگاہ تک خط بھیج دیا ہے، وہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہنے لگی کہ جب کوئی طاقتور بادشاہ کسی بستی یا شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس شہر کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، خاص کر کے شہر کے امراء اور وزراء کو تو بہت ہی ذلیل کرتا ہے۔ اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی دل میں داخل ہوتا ہے تو دل میں بھی پہلے سے موجود بڑے بڑے وزراء اور رئیس بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے ایک کہتا ہے کہ اس کی بات کیوں سنوں، دوسرا کہتا ہے اس کی بات کیوں سنوں، یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، تو رب العالمین پہلے یہ سارا حسب نسب اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، پھر اللہ اس دوران بستی یعنی دل کی بستی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا 300 سال قائم فرعون سلطنت کو ذلیل کر، اللہ بھیج رہا ہے حضرت موسیٰ کو اسے ختم کر جا کے۔ تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حیران کن انداز تھا، کہنے لگے اللہ میاں میں تنہا جاؤں اور پہلے سے وہاں قتل کر رہے ہوں تو میں تمہارا جاؤں گا، اکیلا ہوں۔ آگے سے رب العالمین بڑی سادگی سے فرماتا ہے کہ کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تو آج کے مسلمان کو، امت مسلمہ کو بس یہ ایک بات پتہ لگانی ہے کہ اس کی کھوج لگانی ہے، صرف ایک بات کی کہ کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس یہ سوال ہے، اس کا جواب ڈھونڈ لیا جائے۔ ہر انسان کو پتہ کرنا ہے کہ اللہ ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔